ہے۔ اللہ اکبر، یعنی جنت کی حور کا، اس سے نکاح کا جو مہر ہے وہ کیا ہے؟ مسجد سے گرد و غبار دور کرنا۔ مبارک ہو ان کو جو خوشی خوشی اللہ کے گھر کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں اور اس میں جناب ماشاءاللہ خدمت کرتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب جو امام صاحبان، مؤذن صاحبان، بعض اوقات گھر دور ہوتا ہے اور مسجد کو جانا ہوتا ہے تو بعض اوقات سستی ہوتی ہے کہ یار اتنی دیر موٹر سائیکل چلانی پڑے گی یا اتنا لمبا پیدل راستہ طے کرنا پڑے گا۔ مبارک ہو انہیں جو چل کر دور سے مسجد کو جاتے ہیں نا۔ ذرا حدیث پاک سنیے گا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کے قریب کچھ مکانات خالی ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے بنو سلمہ سے فرمایا مجھے خبر ملی ہے کہ تم مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ رکھتے ہو۔ ان کے گھر دور تھے تو انہوں نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد کے قریب گھر خالی ہو گئے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہم آ جائیں، قریب مسجد کے گھر لے لیں۔ نبی پاک نے فرمایا اے بنو سلمہ اپنے گھر میں ہی رہو کیونکہ تمہارے ہر قدم پر نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ بنو سلمہ کہتے ہیں ہمیں اتنی خوشی ہوئی یہ بات سن کر، اگر ہم اپنے مکانات تبدیل کر لیتے تو ہمیں ہرگز ایسی خوشی حاصل نہ ہوتی۔ نبی پاک نے ایک اور روایت میں فرمایا بے شک تمہیں ہر قدم کے عوض ایک درجہ عطا کیا جاتا ہے۔ جو مسجد کی طرف چل کر آتے ہیں نا، انشاءاللہ سواری پر بھی آئیں گے، انشاءاللہ وہ قدم قدم پر نیکیاں کما رہے ہیں۔ تو اس طرح اس میں سستی نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے مؤذن صاحب کو، ہو سکتا ہے کبھی امام صاحب کو بھی اندھیرے میں چلنا پڑتا ہوگا۔ فجر کی نماز اذان دینی ہے تو ابھی اجالا نہیں ہوا اور بعض اوقات گھر سے اندھیرے میں نکل رہے ہیں۔ کیا بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اندھیرے میں مسجد جانے والوں کے لیے الگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلت بیان فرمائی۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو رات کے اندھیرے میں مسجد کی طرف چلے گا قیامت کے دن اللہ عز و جل سے منور ہو کر ملے گا۔ یہ اندھیرا تمہارے چہروں کو منور کرے گا۔ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ عز و جل رات کی تاریکیوں میں مسجد کی طرف چلنے والوں کے لیے قیامت کے دن ایک پھیلنے والا نور روشن فرمائے گا۔ یہاں اندھیرے میں چل رہے ہو، انشاءاللہ اللہ کا نور قیامت کے دن تمہارے ساتھ ہوگا۔ تو یہ کام بھی سعادت سمجھ کر، خوش ہو کر، کبھی بھی کسی کام میں بوجھ نہ سمجھنا، اپنے اوپر برڈن نہ سمجھیں۔ سبحان اللہ، اب جو مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، بڑی طویل حدیث ہے، آپ نے کئی بار وہ حدیث سنی ہوگی کہ اللہ کے عرش کا سایہ جن 7 قسم کے لوگوں کو ملے گا ان میں ایک شخص وہ بھی ہے کہ جو مسجد سے نکلتا بھی ہے تو دل اس کا مسجد میں رہتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں۔ تو مبارک ہو انہیں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ عز و جل کی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب تم کسی مسجد میں کثرت سے آمد و رفت رکھنے والے کو دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو، یعنی ایمان کی گواہی اس بات پر ٹھہری کہ وہ مسجد میں کتنا آتا ہے۔ اے امام صاحبان، اے مؤذن صاحبان، اے متولی اور مجلس کے اسلامی بھائیوں، تمہیں مبارک ہو، تم بکثرت مسجد میں آتے ہو۔ نبی پاک نے جب یہ فرمایا نا کہ اس کے ایمان کی گواہی دو تو پھر یہ قرآن کی آیت تلاوت فرمائی انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ نبی پاک نے فرمایا جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ عز و جل اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اچھا ایک بات لاجیکلی بتائیے، آپ کے گھر میں سال 2 سال میں کوئی بندہ آئے تو بہت دور کا رشتہ دار، بہت دور کا دوست، کبھی کبھی آنے والا، ہر مہینے آئے، تھوڑا سا قریبی رشتہ دار ہے، جب ہمارے شہر میں آتا ہے ہر مہینے آتا ہے، اور کوئی ایسا ہوتا ہے جو روز آتا ہے۔ روز کون آتا ہے؟ گھر والا آتا ہے، باہر والا نہیں آتا۔ آپ کے گھر کا جو فرد ہے وہ روز آئے گا نا، اس کا گھر ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھ لو کہ اللہ کے گھر میں کون کتنا جاتا ہے۔ کچھ لوگ سال میں ایک بار آتے ہیں عید کی نماز پڑھنے، بہت دور کا معاملہ ہے۔ کچھ بیچارے جمعے کی نماز ہی پڑھنے آتے ہیں، ان کا بھی وہ رشتہ نہیں ہے مسجد سے۔ خوش نصیب وہ ہیں جو روز مسجد میں جاتے ہیں، دن میں کئی بار جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یاد رکھنا مسجد میں جانا اپنی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ یہ پاسبل ہے کہ میرے اور آپ کے گھر میں کوئی آئے گھنٹی بجائے کہ حضرت میں آپ کے گھر میں رہوں گا، آپ کہیں کون ہے بھائی، میں تو جانتا ہی نہیں آپ کو۔ میری اجازت کے بغیر، آپ کی اجازت کے بغیر کوئی مسجد میں نہیں آ سکتا، اللہ کے گھر میں کیسے آ سکتا ہے؟
اس کا مطلب یہ ہوا جسے بلایا جاتا ہے وہ آتا ہے. آپ کو بلایا گیا ہے، ارے آپ تو خاص مہمان ہیں، روزانہ 5 بار مسجد میں جا رہے ہیں. کئی لوگ تو رہتے ہی مسجد میں ہوں گے. سنو، جو زیادہ وقت مسجد میں رہتے ہیں نا، کتنی خوبصورت حدیث پاک ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک کچھ لوگ گویا مساجد کے ستون ہوتے ہیں. مسجد کے پلر ہوتے ہیں نا، کہیں نہیں جاتے، پلر تو لگے ہی رہتے ہیں نا. آقا فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسجد کے ستون ہوتے ہیں. ملائکہ ان کے ہم نشین ہوتے ہیں. اگر وہ غائب ہو جائیں تو ملائکہ انہیں تلاش کرتے ہیں، فرشتے ڈھونڈنے کو نکلتے ہیں. اور اگر بیمار ہوں تو ان کی عیادت کرتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی حاجت درپیش ہو تو ان کی مدد کرتے ہیں. آئے ہائے، فرشتوں کے ہم نشین ہیں وہ لوگ جو مسجدوں کے ستون بن جاتے ہیں. اچھا، اس میں امام صاحبان بھی ہوتے ہیں، بلکہ سوری ٹو سے کچھ امام صاحبان ایسے ہوتے ہیں جو صرف فرض نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں. آخری وقت میں آئیں گے، سلام پھیرتے ہی نکل جائیں گے. ان سے زیادہ تو کچھ نمازی ہیں جو مسجد میں ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں، پورا پورا دن مسجد میں نظر آتے ہیں. ظہر میں آتے ہیں، عشاء میں جاتے ہیں، مغرب میں جاتے ہیں. کچھ بزرگ ہوتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے وہ امام صاحب سے زیادہ وقت گزار رہے ہیں. وہ مؤذن صاحب سے ان کی عزت بھی کیا کریں. ہاں، وہ مسجد کے ستون ہیں. ہاں، اللہ کو بڑے پسند ہیں اگر وہ باادب صحیح طریقے سے مسجد میں پڑے ہوئے ہیں نا، ٹھکانہ بنا لیا ہے اور عبادت میں لگے ہوئے ہیں، ان کی قدر کریں. اور یہاں میں ایک اور بات عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں، امامت بہت بڑی سعادت ہے، مگر بدقسمتی سے لوگوں کی لا علمی کی وجہ سے بعض اوقات لوگ بدگمانی بھی کر جاتے ہیں. ہمیں ایسی بدگمانی والے کاموں سے بھی بچنا چاہیے نا. یار امام صاحب سنتیں نہیں پڑھتے ہوں گے، ہمیں پتہ ہے کہ ٹھیک ہے حجرے میں جا کے پڑھنا افضل ہے، لیکن آپ سنت قبلیہ آ کر مسجد میں پڑھیں، ٹھیک ہے نا. نماز کے بعد بھی کچھ دیر بیٹھیں، فاتحہ بھی ہو گیا نا، امام کو مصلی پہ بیٹھ جانا چاہیے. کوئی نمازی آ کر ملے، کوئی ہو سکتا ہے مسئلہ آپ سے پوچھے. ہم تو صرف امام نہیں ہیں نا، ہم تو دعوت اسلامی کے مبلغ بھی تو ہے نا. مجھے تو دین کا کام کرنے کے لیے امامت دی گئی ہے. امامت تو اپنی جگہ، مگر آپ مجھے بتائیں اس پوری گلشن دعوت اسلامی کے اس پورے باغ کو لگانے والی جو شخصیت ہے وہ بھی تو کسی مسجد کے امام ہی تھے نا. ایک امام نے اتنا بڑا دین کا کام کر کے دکھا دیا. تو بعض اوقات امام صاحبان جو یہ کہتے ہیں یار امامت کے ساتھ دینی کام بڑا مشکل ہے، امامت کے ساتھ دعوت اسلامی کا کام بڑا مشکل ہے. ارے پیارے بھائی، یہ سارا کام کیا ہی ایک امام نے ہے. اس امام نے امامت بھی کی ہے، نمازیوں کو اپنا بناتے گئے، درس اور بیان کے ذریعے ان کے دل میں دعوت اسلامی اتارتے گئے. اور ایک وقت آیا کہ اس امام نے ہزاروں امام بنا دی، ہزاروں مسجدیں دنیا بھر میں بنا دی. تو ہمارے سامنے تو اتنی شاندار مثال موجود ہے کہ امیر اہل سنت نے امامت کے ساتھ وہ کام کیا کہ آج دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے ڈنکے بج رہے ہیں. اور پرسنلی بھی میرا ماننا ہے، امام صاحب سے اگر امام صاحب واقعی دینی کام کرنے کا ذہن بنا لینا، دعوت اسلامی کا کام کرنے کا ذہن بنا لیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. امام صاحب کہہ دیں، پہلے سے کوئی ترکیب ہو کسی اسلامی بلکہ اپنی مسجد میں ہی قافلہ چلیں ٹھہرا لیں. اگر کوئی نائب امام یا کوئی متبادل کی صورت نہیں ہے کہ جناب میں 3 دن مدنی قافلہ ہماری مسجد میں ہی ہوگا، نمازیوں سے گزارش ہے آئیے ہم دین بھی سیکھیں گے، سنتیں بھی سیکھیں گے، اور کتنے لوگ تیار ہو جائیں گے. امام صاحب درس دیں، آٹومیٹکلی کتنے لوگ بیٹھ جاتے ہیں. جمعے کی نماز میں بیان کریں، ویسے ہی مسجد بھری ہوئی ہوتی ہے. اب پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ یہاں میں ایک اور بات آپ کا بھائی ہوں اس لیے عرض کر رہا ہوں، ہمارے بیانات میں بھی دعوت اسلامی کا رنگ نہیں ہوتا، ہمارے بیانات میں بھی وہ انداز نہیں ہوتا. دیکھیں، ایک بیان وہ ہے کہ جناب لوگ کہیں سبحان اللہ کیا بیان ہوا، مگر آخر میں پوچھے بھائی کیا سیکھا؟ وہ تو پتہ نہیں، بیان بہت اچھا تھا، سمجھ آدھا آیا لیکن تھا بہت اچھا، بڑا جوش کے ساتھ امام صاحب بیان کر رہے تھے. تو ہم وہ لوگ نہیں ہیں، ہم دعوت اسلامی والے، ہمارا مقصد بیان سے کچھ حاصل کرنا ہے، اصلاح کرنی ہے. کوئی نہ کوئی ٹارگٹ لے کے بیان کریں کہ یار آج بیان کروں گا جھوٹ چھڑوانا ہے، آج بیان کروں گا بے پردگی پر بات کروں گا، آج بیان کروں گا تو انشاءاللہ میں غیبت کے خلاف ان کو ذہن بناؤں گا، آج بیان کروں گا تو 5 وقت نماز کی ان کو انشاءاللہ نیت کروانی. کوئی ٹارگٹ لے کر بیان ہونا چاہیے، اصلاحی بیان ہونا چاہیے، دعوت اسلامی کے انداز کے مطابق بیان ہونا چاہیے. اور یہاں میں ایک اشارے والی بات کر کے نکل جاؤں گا. ایک اور پرابلم یہ ہے کہ کچھ امام صاحبان، سارے نہیں، وہ جذبات میں آ کر جو بھی موجودہ حالات ہوتے ہیں، جو بھی ہوا چل رہی ہوتی ہے، ہمیں بھی ممبر ملا ہوا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں چلو میں بھی ذرا 2 ہاتھ کر لوں. دیکھیں، یہ زمانہ دعوت اسلامی کے لائن سے ہٹنے کا نہیں ہے. اگر آپ جذبات میں آ کر دعوت اسلامی کے طریقے کو چھوڑ کر کسی سیاسی معاملے پر، کسی بھی معاملے پر جس میں مرکز نے بھی بات نہیں کی ہے، اپنے مرکز کی طرف نظر رکھیں نا. کیا زبان ہمارے پاس نہیں ہے؟
کیا ہمیں بولنا نہیں آتا؟ ہمارے پاس چینل موجود ہے، سوشل میڈیا موجود ہے. اگر امیر اہل سنت، نگران شورا یا آپ کی مرکزی مجلس شورا کی طرف سے کسی موضوع پر کوئی بیان جاری نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب کوئی حکمت عملی ہے. مگر میں کہوں ان کو کیا پتا، مجھے پتا ہے جناب کتنی ضرورت ہے، اور میں نے مائک پکڑا اور سب توڑ پھاڑ کے رکھ دیا. تو اگر پھر آپ کے ساتھ کوئی حکومتی ایکشن ہوتا ہے تو اس بات کے لیے بھی تیار رہیے گا کہ پھر مدنی مرکز آپ کی دفاع کے لیے نہیں آئے گا، کیونکہ آپ نے خود اپنے پیر پہ کلاڑی ماری ہے. ہم چاہتے ہیں، یہ امیر علیہ سنت فرماتے نا 40-42 سالوں میں بچا کر دعوت اسلامی یہاں تک پہنچائی ہے. یہ ان کی پالیسی کا ہی کمال ہے جو آج دنیا بھر کے بڑے بڑے گن گاتے ہیں ان کے ستھرے کردار کے. کون سا فتنہ ہے جس کے خلاف میرے پیر نے بات نہیں کی ہے، مگر کس حکمت عملی کے ساتھ بات کی ہے. کیا تلوار نکال کر ہی ہر مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ ارے میرے پیر صاحب تو ایک نعرہ عطا فرماتے ہیں اور امت کے مسلک کو سیدھا کر کے رکھ دیتے ہیں. بچے کی زبان پر جاری کر دیا، ہر صحابی نبی. مجھے بتاؤ نا اس ایک نعرے میں کیا کیا نہیں ہے. ارے یہ نعرہ لگا کر سبحان اللہ اپنا مسلک، اپنا عقیدہ بھی واضح کیا اور کوئی ہڑا ہڑی بھی نہیں ہوئی. میرے پیر و مرشد نے ختم نبوت کے اس خوبصورت انداز سے ختم نبوت کی خدمت کی کہ بچے کو سمجھا دیا کہ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی. امیر اہل سنت تو وہ رول ماڈل ہیں جو ہمیں بتا رہے ہیں بڑے سے بڑا متنازع معاملہ ہو، بڑے سے بڑا مشکل مرحلہ ہو، اس کو کس احسن انداز میں، کس پیارے انداز میں ہم جناب اس کو بیان بھی کر جائیں، اپنی بات بھی کہہ جائیں. وہ کہتے ہیں نا سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. ہم تو ایک نہیں 10-12 لاٹھیاں توڑنے کے پھر بھی سانپ نہیں مرتا، مگر ساری لاٹھیاں ختم ہو گئی ہماری. ایسی تقریر کرنے کے عادی ہیں. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، امام بننا ہے تو دعوت اسلامی والا امام بنے، اس کے طریقے کے مطابق کام کریں. ایک رول ماڈل امام موجود ہے جس نے کیا کچھ کر دکھایا. خدا کے واسطے یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں. اور سبحان اللہ، جو مسجد میں بیٹھ کر اگلی نماز کا انتظار کرتے ہیں، جو میں کہہ رہا تھا نا امام صاحب جلے نہ جایا کرو، بیٹھ جایا کرو، ذکر و اذکار اپنا مطالعہ کر لیں. عصر سے مغرب میں ویسے ہی وقت تھوڑا ہوتا ہے، اللہ توفیق دے تو مغرب سے عشاء بھی مسجد میں گزاریں تاکہ محلے والوں کو بھی پتہ ہو امام صاحب مسجد میں مل جائیں گے. مدرسۃ المدینہ بالغان لگا لیں، درس کر لیں، کوئی چھوٹا سا کورس کروا دیں اسلامی بھائیوں کہ آئیے میں آپ کو نماز سکھا دوں گا. سنیے نبی پاک کیا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آقا فرماتے ہیں کیا میں تمہیں ایسے عمل کے بارے میں نہ بتاؤں جس کے سبب اللہ عز و جل خطاؤں کو مٹاتا اور گناہوں کو معاف کرتا ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے. ارشاد فرمایا مشقت کے وقت کامل وضو کرنا اور مسجد کی طرف کثرت سے آمد و رفت رکھنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. جو انتظار کرنا ہے نا اگلی نماز کا، یہ کتنا پسندیدہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ عز و جل خطاؤں کو مٹاتا ہے اور گناہوں کو معاف فرماتا ہے. تو اللہ کرے مسجد میں دل لگا رہے، مسجد میں بیٹھنے کو جی چاہے، مسجد میں ہمیں سکون ملے، ہمیں باہر بھاگنے کی جلدی نہ ہو. اللہ اکبر. ایک اور کیونکہ مؤذن صاحب بھی ہوں گے، اذان دینے والے بھی ہوں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مؤذن کی آواز کو جو بھی درخت، پتھر، جن یا انسان سنے گا وہ اس کے لیے گواہی دے گا. جدھر تک آپ کی آواز جاتی ہے نا، یہ سب چیزیں انشاءاللہ آپ کی اذان کی گواہی دیں گی. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن مؤذنین لوگوں میں سب سے لمبی گردن والے ہوں گے، یعنی انہیں قیامت میں بھی پہچان لیا جائے گا کہ یہ اللہ کے لیے اذان دینے والے تھے، یہ مؤذنین تھے. اور سبحان اللہ نبی پاک کے مؤذن حضرت بلال حبشی، سبحان اللہ، ان کی بھی کیا شان ہے. اللہ ان کے صدقے تمام اذان دینے والوں کے عشق رسول میں اور اضافہ عطا فرمائے.